السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکری وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فقر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فقر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ ہماری یہ ہفتے والی مجلس جس میں ہم اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں، اور چونکہ یہ مہینہ ماہ رجب المرجب ہے، اس میں ایک ایسا معجزہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جو رہتی دنیا تک ایک مثال ہے، اور یہ ہماری کسوٹی ہے ایمان کی۔ جیسا پچھلی مجلس میں بھی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ واقعہ جو ہوا یہ کسوٹی ہے، جس کو ہم معراج کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب چونکہ ایک دو دن کے بعد وہ رات آنے والی ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی۔ یہ جو واقعہ پیش آیا، یہ جو معجزہ ہوا، یہ کب ہوا؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کے بعد سے لوگ آپ کو تکلیف دینے لگے، ستانے لگے، اور آپ کو کئی طرح کی تکالیف دیے جس سے سرکار کو تکلیف ہوتی تھی۔ اور یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال، سن نبوت کے 10ویں سال میں پیش آیا۔ بعض روایتوں میں 11ویں سال بھی ہے، مگر یہ جو واقعہ پیش آیا اس سے پہلے سے تھوڑا اگر ہم پہلے تاریخ پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا 10واں سال جو ہے اس کو حزن کا کہا، غموں کا سال کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے 3 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معاشی بائیکاٹ کیا گیا، سماجی بائیکاٹ، معاشی نہیں، سماجی بائیکاٹ، یعنی سماج کو ان سے توڑ دیا گیا۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جو ان کی حمایت کرتے تھے، سب وہ شعیب ابی طالب میں قید کر دیے، یعنی اس سے باہر نہیں جانا، کسی کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا، کسی کے ساتھ لین دین نہیں کرنا، کسی کے ساتھ شادی بیاہ نہیں کرنا، کسی کے خوشی میں شامل نہ ہونا، کسی کے غم میں شامل نہ ہونا۔ نبوت کے 7ویں سال جب قریش مکہ، مشرکین مکہ دیکھے کہ دین رک رہا نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو پھیلاتے جا رہے ہیں، لوگوں کے پاس دین پہنچتے جا رہا، لوگ اس کو قبول کرتے جا رہے، ان کا جو آبائی دین تھا اس کو چھوڑ رہے اور اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ بہت کوشش کرے۔ ابو طالب قریش مکہ، وہ سردار مکہ تھے، قریش کے سردار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف نہیں دے سکتے تھے، پریشان نہیں کر سکتے تھے۔ تو مشرکین مکہ نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ سماجی بائیکاٹ کریں گے۔ اب بہت تکلیف دے دیے، بہت جو کر سکتے تھے کر لیے، اب انہوں رک رہے نہیں، سماجی بائیکاٹ۔ تو نبوت کے 7ویں سال سماجی بائیکاٹ کا اعلان کر دیے، معاہدہ لکھ دیے، لکھ کے جو ہے سو کعبے کی دروازے پر لگا دیے۔
اور حکم وہ کر دیے کہ جو بھی ہے اپنے ساتھ سامان لے کے شعیب ابی طالب میں چلے جاؤ. ایک وادی ہے جس کو جو ابو طالب کی تھی، شعیب ابو طالب کے نام سے وہ مشہور ہے. تو وہ گھاٹی میں چلے گئے صحابہ کرام اور سرکار. اس میں 3 سال تھے. اس میں سے نکلنے کے 3 دن کے بعد بعض روایتوں میں ہے کہ پہلے ابو طالب کا انتقال ہوا. ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا. اور ابو طالب کے انتقال ہونے کے بعد بعض جنے 10 دن لکھتے ہیں، بعض جنے 3 مہینے لکھتے ہیں. آپ کی زوجہ محترمہ امہات المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. یہ 2 ایسے ہستیاں تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت تھے. یعنی آپ کو جو غمگین یعنی باہر کے لوگوں سے حفاظت، ہمت جو دلاتے تھے کہ تم بے فکری سے جیسے کام کرو اپنا، میں تمہارے ساتھ ہوں. ابو طالب آپ کے چچا، جن کو آپ نے اپنی بچپنے سے آپ پروری، آپ کے ساتھ ہی رہے، بچپنے سے ابو طالب کے ساتھ ہی تھے. اب جب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کون لیے؟ آپ کے دادا عبد المطلب. اور چند دن کے بعد آپ کے والدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو عبد المطلب پوری طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت لے لی. پھر عبد المطلب کا جب انتقال وقت قریب آیا تو آپ ابو طالب کو بلا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ابو طالب کو دے دی. تو ابو طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں بڑے ہوئے. تو آپ کو بہت محبت تھی بھتیجے سے، اور آپ کو بھی اپنے چچا سے بہت محبت تھی. تو اس سال نبوت کے اعلان کے 10ویں سال 2 ایسے ہستیاں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوئے، جو آپ کو بہت عزیز تھے اور آپ کے غم میں ساتھ دیتے تھے، آپ کی ہمت بڑھاتے تھے. آپ غمگین رہنے لگے. اس لیے اس سال کو حزن کا سال، افسوس، غموں کے سال سے یاد رکھا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غموں کا سال کہا. ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی، اپنی ملاقات کا شرف حاصل کرایا. اور اس میں کمال یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ مسجد حرام سے یعنی مکہ مکرمہ سے، کعبے سے مسجد اقصی تک کا سفر کا ذکر کرا. یہ ایک ہی آیت. اس کے بعد بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک کا ذکر احادیث مبارکہ میں. پھر سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر اللہ تعالیٰ اور ایک سورہ نجم میں فرمایا، ثم دنا فتدلی قاب قوسین او ادنی، کہ وہ قریب ہے اور قریب، اتنا قریب کہ 2 کمانوں کے برابر ہو. تو اس کا ذکر قرآن مجید میں. معراج کی انکار کرنا کفر ہے، معراج کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ قرآن کی آیت کا انکار ہو جاتا. اس میں بڑی یہ واقعہ جو ہے ہمارے ایمان کی تجدید کرنا ہے، ہم ایمان والے ہونا. ہم اور آج یہ زمانے میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں سے مکہ مکرمہ سے یعنی کعبۃ اللہ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا انکار نہیں ہے. کوئی بھی انکار نہیں کرتے. انکار جو ہوتا ہے وہ ہے اللہ سے ملاقات کا، اللہ سے ملاقات کا، اللہ سے دیدار کا، اللہ کو دیکھنے کا. اور ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑنا، اس لیے کہ یہ جو ملاقات کا، اللہ کے دیدار کا، آج ہم اس کو کیا کر رہے ہیں لوگ، جیسے ہم اللہ سے دیدار ہوا بول کے ملاقات اللہ کا، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار کرے، اللہ کو جیسے دیکھے، اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم
ایسا جو سو پیش کر رہے ہیں. بعض اوقات ایسا ہو رہا ہے کہ ہم کفر میں کر دے رہے, ہم خود کفر کر دے رہے. اس لیے اس سے بچنا, اس لیے کہ یہ اختلاف ہے. آج کے دور میں اختلاف نہیں ہے, صحابہ میں بھی اختلاف تھا. کئی صحابہ کا یہ قول ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں. کئی صحابہ کا یہ قول ہے کہ آپ دیدار نہیں کریں. پھر جب صحابہ میں اختلاف ہے تو ہم کیا ہے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم کیا کرنا؟ ہمارے عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے, جاگتی آنکھوں سے. ختم. اب بحث میں نہیں پڑنا کرے یہ دلیل ہے وہ ہے یہ. اب اس کو ثابت کرنے جا کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسے جو سو باتیں کر دیتے جس سے ہم خود کفر میں مبتلا ہیں. بچنا. جس کو اللہ تعالیٰ, جس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ بلند کرا, ان کا مرتبہ اللہ تعالیٰ خود بلند کرا, تو ہم کیا چیز ہے؟ ہم لاکھ کوشش اگر کر لیے تو بھی ہم وہ مرتبہ بلند نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ کرا. جب اللہ تعالیٰ مرتبہ بلند کر دیا تو پوری دنیا مل کے بھی اگر کوشش کری تو آپ کا مرتبہ کو نہیں ہٹا سکتی. ہم وہ جھگڑوں میں پڑنا نہیں, ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا, کیونکہ کام میں آنے والی چیز ایمان ہے. اور ہمارے کو معلوم نہیں ہے کہ کب ایمان قلب میں سے نکل جاتا. انہیں تو انتظار میں ہے, شیطان مواقع کی تلاش میں ہے. شیطان کیا کرتا؟ انہیں کیا ہے؟ مواقع کی تلاش میں, کب جو ہے سو ایمان نکالنا, کب ایمان نکالنا. موقع. پاکٹ پلر کیا کرتا؟ ہم باہر بازار میں نکلے, ہمارے جیب میں پیسے ہیں, پاکٹ ہے, پاکٹ میں پیسے رکھتے. پاکٹ پلر کیا کرتا؟ موقع کے انتظار میں رہتا, ذرا موقع ملتے ہی مارتا. موقع نہیں ملا تو خالی ہاتھ چلے آتا. شیطان بھی جیسے پاکٹ پلر ہے, انہیں کیا ہے؟ ایمان مارتے رہتا, ایمان نکالتے رہتا. ہم ذری غفلت کریں ایمان نکال کے لے کے چلے آتا. ہمارا کو معلوم ہی نہیں ہوتا. ہم یہ سمجھتے کہ ہم ایمان والے ہیں, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. ایمان نکالا بھی, لے کے بھی چلے گا, انہیں پوٹلی میں ڈال لے کے چلے گا, رکھ لیا. پھر ہم ایمان لانا, ہم بار بار اس کی طرف ہماری توجہ رہنا, ہم ایمان والے بنتے رہنا. ہم جو سنا دیکھ رہے ہیں, ہم ہمارے کو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو نے کیا غلط فہمی میں ڈال دیا, ہم مسلمان, ہم جنتی, ہم مسلمان, ہم جنتی. اگر ہر مسلمان جنتی ہے تو پھر جو ہے یہودی, مشرک, یہ ہندو کل اللہ کے بارے میں اڑیں گے نہیں. اللہ نے تو مسلمان گھر میں پیدا کرا, اس واسطے جو سو جنتی ہے. اگر ہمارے کو بھی مسلمان کے گھر میں پیدا کرتا تو ہم بھی جنتی رہتے تھے. کیا بولیں گے پھر؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ نماز پڑھ لیں گے, وہ بہت, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. مگر اصل چیز کیا ہے؟ وہ ہے ایمان. ہم آج کیا کریں؟ ایمان کو بازو رکھ دیں. ہم صحیح کے چکر میں لیکن نکل گیا. تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرا؟ سیر کرایا. اور یہاں پہ بھی ایک چیز یہ ہے کہ بہت مطلب کیا بولنا چاہیے اس کو, لوگ سفر بولتے, سفر معراج کا سفر معراج, سفر کرے یہاں سے یہاں گئے, یہاں سے یہاں گئے. نہیں, اللہ تعالیٰ سفر کا ذکر ہی نہیں کرا. ہم بولے رہے, اگر لفظی معنی بھی کرے, اسرا کے معنی سیر کے ہے اردو میں, سیر کرنا. سیر میں اور سفر میں فرق ہے. بس علماء کرام اس کی تشریح بھی کرے. سیر میں اور سفر میں فرق ہے. سفر کیا ہے؟ سفر میں تکلیف ہوتی, پریشانی ہوتی. دیکھ لو, سفر کر کے دیکھ لو, معلوم ہو جاتا. یہاں سے اگر ہم دلی گئے تو کتنی تکلیف ہوتی معلوم. بعض وقت کھانا نہیں ملتا, اگر حاجت آ گئی, ضرورت, پیٹ خراب ہو گیا, کچھ چھوٹی ضرورت, بڑی ضرورت, استنجا کی ضرورت پڑی,
کیسے تکلیف ہوتی؟ سیر کرنے کا ہے، سیر کرے، اور سیر کرے تو کیا ہوتا؟ سیر کرے تو کیا ہوتا؟ دل بہلتا. سیر تھوڑی دیر کی رہتی، سفر لمبا رہنا. مثال کے طور پہ اب ہم جو ہے یہاں سے چار مینار جا کے آئے، سر یہاں سے چار مینار جا کے آئے، کتنی دیر ہوتی؟ 10 منٹ 15 منٹ، بہت ہو گیا آدھا گھنٹہ جا کے آنے میں. وہی اگر ہم یہاں سے ظہیر آباد ہی پکڑ لو، ظہیر آباد جا کے آئے، جانے 2-3 گھنٹے، آنے 2-3 گھنٹے، 5-6 گھنٹے ہو جاتے. اور جو رستے میں جو تکلیفیں ہوتے وہ الگ. اب تو بھی خیر پھر بھی آسانی ہے، پہلے تو اور تکلیف تھی. سفر کے معنی جیسے تکلیف دہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سفر نہیں کرایا، سیر کرایا. اور سیر جو ہوتی ہے گارڈن کی ہوتی ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ سیر کر کے آتا ہوں بھائی، طبیعت میں جو ہے گرانی ہے، ذرا طبیعت بہت وہ ہو رہی ہے، سیر کر کے آتا ہوں. سیر و تفریح کو جا رہے ہوں گے، بچوں کے ساتھ سیر و تفریح، سیر کرنے گئے. کہاں گیا؟ بچوں کے ساتھ سیر کرنے گیا تھا بھائی، گارڈن کو گیا تھا، پبلک گارڈن کو گیا تھا، گنڈی پیٹ کو گیا تھا، یہاں گیا تھا. کیا کر کے آتا وہاں پہ؟ سیر کر کے آتا. جا کے وہاں پہ لوگوں کو دیکھتے، نظارے دیکھتے، وہاں کے جیسے چیزیں جو نشانیاں ہیں وہ نشانیوں کو دیکھ کے اپنے دل کو جیسے بہلا کے آ جاتا. تو اللہ تعالیٰ ابھی کیا کرا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی کیفیت تھی، یعنی آپ کو جو تکلیف، کچھ بھی اگر تکلیف پہنچتی تو کیا کرتے تھے؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آپ کی دل جوئی کرتے تھے. آپ اس طرح سے ہمت مت ہاریے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ کرا، آپ کی ہمت بڑھاتے تھے. بی بی خدیجہ الکبریٰ اور ابو طالب بھی، دونوں بھی آپ کی ہمت تھے. آپ رنجیدہ تھے، افسوس اس میں تھے، غمزدہ تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ سیر کرایا، سفر نہیں کرایا. ہم بول رہے علماء اس میں بھی وہ ہے، سفر بھی بول سکتے، نہیں بول کے نہیں. بڑے بڑے علماء کرام سفر بولے تو ہم تو کیا چیز ہے، ہم کچھ بھی نہیں. اللہ والے سفر معراج کا سفر بولتے. مگر بعض علماء کرام اس کو سیر بھی بولتے. اس کی تشریح ایسا کرے، سیر کرایا سفر میں، کیونکہ سفر میں تکلیف ہوتی اور اس میں تکلیف کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال پیش آیا. آپ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پھوپھو ہونا، پھوپھو کے گھر میں آرام فرما تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کو نیند سے بیدار کیا، وہاں سے آپ کو براق پہ بٹھا کر براق کیا ہے؟ ایک جانور ہے. کیسا ہے یہ؟ نہیں گھوڑا ہے، نہیں گدھا ہے. گدھے سے تھوڑا بڑا، گھوڑے سے تھوڑا نیچے. اس کا قد کیسا ہے؟ گدھے سے تھوڑا سا اونچا ہے اور گھوڑے سے تھوڑا کم قد کا ہے. اس کو براق کیوں ہے؟ یہ برق کی جمع ہے. برق بولتے روشنی کو، کرنٹ سمجھو، روشنی. برق بولے تو ایک، براق بولے تو گنتی نہیں ہے اس کی، کتنے بھی ہو سکتے. تو اس کی رفتار کا یہ عالم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ براق کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ حد نظر تک اس کا قدم پڑتا ہے. یعنی اب ہم یہاں ہیں، اب یہاں ہے، اب ہم نظر دیکھیں، یہ دیوار تک ہماری نظر ہے، دیوار تک، یہاں سے اس کا قدم وہ دیوار تک. تو اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ حد نظر تک اس کا قدم. اب یہاں سے ہم کھلے میدان میں ہے، کتنی دور تک جاتی نظر؟ میدان میں ہے، سمندر کے پاس ٹھہرو، کتنی دور تک جاتی نظر؟ سمندر کے پاس ہے براق. اب اس کو چلو بول کے بولے، براق کو چلو بول کے اشارہ کرے، تو اس کا قدم کہاں رہنا؟ جہاں پہ ہماری نظر ہے، ختم، حد نظر، جہاں نظر ختم ہوئی. حد نظر بولے تو جہاں پہ نظر ختم ہوتی اس کو بولتے حد نظر. وہاں تک
قدم اتنا فاصلہ طے کرتا ہوں ایک ہی اس میں. تو کتنی تیزی سے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ پہنچے. اس درمیان میں اللہ تعالیٰ آپ کو سیر کرایا. کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ بارکنا حولہ، ہم نے سیر کرائی. کہاں پہ؟ جو ہم نے برکتیں رکھی ہیں اس جو یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے درمیان میں ہم نے جو برکتیں رکھی ہیں ان کی سیر کرائے، ان کو بتائے. تو یہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو عالم برزخ بولتے ہیں. عالم برزخ کی سیر کرے یعنی خبر کی سیر کرے. اب آنے والے ہم کو، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے لیے سرکار کو عالم برزخ کی سیر کرا کے، دیکھو مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے حالت امت کی، دیکھ لو، ان سے بچاؤ اپنی امت کو. عالم برزخ جب یہ سیر کر رہے تھے، جا رہے تھے، اسی اسنا میں ایک خوبصورت حسین دوشیزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہیے. حسین بہترین خوبصورت، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نظر نہیں ڈالے، آگے بڑھے. تو جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ پیچھے پلٹ کر دیکھیے. تو جب پیچھے پلٹ کر دیکھے تو ایک تو بڈھی 100 سال 200 سال 100 سال کی بڈھی کیسے جھولیاں پڑے ہوئے کرے ہوئے. اگر ہم بوڑھی عورت کو دیکھیں یا کسی بوڑھے شخص کو دیکھیں 100 سال کے 90-100 سال کے دیکھیں تو جھولیاں پڑ جاتے ہیں، کیسا رہتا ہے؟ تو ویسی بوڑھی. سرکار بولے یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا ہے، لوگوں کے پاس حسین خوبصورت بن کے آتی ہے، اور جب اس کے پاس لوگ جاتے ہیں اور اس کا ایک ہاتھ پیچھے ہے، ایک ہاتھ میں چاقو ہے اور وہ ہاتھ اپنے پیچھے رکھی ہوئی ہے، جب لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس اسے ملنے کے لیے جب اس کے قریب پہنچتے ہیں تو اپنے چھپے ہوئے ہاتھ سے چاقو نکال کر ان کے پیٹھ میں خنجر گھونپ دیتی ہے اور ہلاک کر دیتی ہے. یعنی دنیا کے پیچھے جا رہے مطلب ہلاک ہو جا رہے. یہ دنیا حسین خوبصورت بن کے آتی ہے مگر بہت ضعیف ہے، دھوکے باز ہے، قتل کر دیتی، ہلاک کر دیتی. پھر آپ تھوڑا اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ جیسے کچھ لوگوں کے پیٹ میں سانپ اژدہے پھر رہے. تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کیا ہے ماجرا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ ان کے پیٹ میں سانپ پھر رہے، سانپ ڈس رہے، تو وہ لوگ تکلیف میں ہیں. کچھ اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ جیسو کہ لوگ منڈیوں کو پتھروں سے جیسے کچل رہے، کچھ لوگ آدمیوں کے منڈیوں سے کچل رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یار جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ وہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے. تو خبر میں یہ عذاب ملنے والا ہے، ہمارا بتا رہے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد اور تھوڑا آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ اچھا کھانا چھوڑ کر، صاف ستھرا کھانا چھوڑ کر غلیظ کھانا کھا رہے. اللہ تعالیٰ ان کو صاف کھانا جیسے پیش کرا تو اس کو چھوڑ دیے، ویسے چھوڑ دیے. دوسری طرف خلیص خراب کھانا رکھے ہوئے ہیں، وہاں جیسے جا کے آپ کھانا کھا رہے. تو پوچھے بھائی جبریل یہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی پاک بیویوں کو اور اپنے پاک شوہروں کو چھوڑ کر زنا کرتے تھے، ان کا یہ جیسے وہ ہے. اسی طرح سے کئی غیبت کرنے والوں کو اور کئی سزائیں بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ تک پہنچے. یعنی یہ کیا نشانیاں بتا رہے، دیکھو اس میں کیا سبق ہے، ہم اپنا کیا حال ہے، ہم کیا زندگی گزار رہے ہیں. اس سفر معراج کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے، جا کے آئے، آ کے ہم جیسے اس کو کیا کر رہے ہیں، واقعے کے طور پہ لے کے چلے آ رہے ہیں.
ایسا ہوا سرکار کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے. ہم تعریف کرنے والے کون ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم کیا پدی کا شوربہ، ہماری کچھ حقیقت ہی نہیں ہے سرکار کی تعریف کرنے کی، ہم قابل ہی نہیں ہے. ہم کر رہے ہیں کیا؟ یہ واقعے سے ہم کو کیا لینا ہے؟ ہم وہ چھوڑ کے ہم تعریف میں لگے ہوئے ہیں، ہماری حقیقت ہی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تعریف کر، نام ہی جو ایسا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے، نام ہی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تعریف کیا ہوا، بہت تعریف کیا ہوا. اور یہ جو محمد جو نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی اور کا نام نہیں ہے. جب عبد المطلب آپ کا نام رکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو عرب، اس وقت کے عرب پوچھے کہ اب کیا ہے یہ محمد، ہم نہیں سنے، کیا نام ہے، معنی کیا ہے اس کے؟ تو عبد المطلب بولے کہ ان کا محمد کے معنی بہت تعریف کیا ہوا، یہ میرے بیٹے کی بہت تعریف ہوں گی، بہت تعریف کیا ہوا، تعریف ہوں گی نہیں، بہت تعریف کیا ہوا. اس کے لفظی معنی یہ چھے. اللہ تعالیٰ تعریف کرے ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہم کیا تعریف کریں گے؟ ہماری کیا حقیقت؟ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. ہم اس میں کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ خبر کے جیسے عالم میں جیسے لے کے جا کے بتا رہے ہیں اپنی امت کو بچاؤ، اپنی امت کو بچاؤ، ایسے عذاب ہے خبر میں. ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ ہم سن لے رہے ہیں. ہم کیا سن رہے ہیں؟ مسجد حرام سے آپ کو جیسے آپ سو رہے تھے، آپ کو جیسے اٹھایا گیا، آپ کو ایسا براق میں بٹھایا گیا، براق کی رفتار ایسی ہے، اس کے بعد آپ وہاں پہنچے، وہاں پہ جیسے تمام انبیاء کی امامت کی، سردار الانبیاء بنے، امام الانبیاء کا یہ انعامات اللہ تعالیٰ یہ تو ملے. ہمارے لیے کیا نصیحت ہے؟ ہم اس سے کیا سبق حاصل کرنا؟ یہ اصل ہے. ہم وہ چھوڑ دے رہے ہیں، اصل کو چھوڑ دے رہے ہیں. ہم اصل کو چھوڑ کے دوسری طرف بھاگ رہے ہیں. ہم کیا کرنا؟ آنے والی زندگی کی تیاری کرنا. ہم آنے والی زندگی کی تیاری نہیں کر رہے. ہوشیار کون رہتا؟ ہوشیار کون رہتا؟ جو آنے والے کل کی تیاری کرتا. گزر گئے سو کل کی وہ فکر نہیں کرتا، آنے والے کل کی تیاری کرتا کہ آنے والا کل کیسا ہوگا. دیکھ لو ہمارا آنے والا کل بتا رہے، تم یہ عمل کریں گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تم یہ عمل کریں گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا. اور آج ہم بچے ہوئے کئی کو ہیں، ہم بچے ہوئے کئی کو ہیں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ورنہ ہمارے اعمال اب تک عذاب آ جانا تھا. اس سے پہلے کی امت ایک ہی گناہ، ان کا کام کیا تھا، اور ان کے اوپر جتنے ہم گناہ کر رہے نا اتنا پہلے کی امت نہیں تھے. ایک ہی گناہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ تم ناپ تول میں کمی مت کرو. ایک ہی گناہ، ناپ تول میں کمی مت کرو. امت گناہ کر دی، ناپ تول میں کمی کر دی، عذاب نازل. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرے؟ یا اللہ میری امت کو پہلے امتوں کے ایسا گناہ عذاب نازل، ایک وقت میں عذاب نازل مت کر، ان کو پکڑ مت. تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرا. ایک امت جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بولی عذاب. دھوکہ نہیں دینا، دھوکہ دیے عذاب. سود نہیں کھانا، سود کھا رہے عذاب. آج ہمارا حال کیا ہے؟ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، بہتان بھی مانگ رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، زنا بھی کر رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں. تو جتنے گناہ پہلے کی امتاں کرتے تھے ہم بھی پورے گناہ ہمارے پاس ہے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے رہا. یہ سرکار کا صدقہ ہے، آپ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب ہم پہ نازل نہیں کرنا. میں تو ہمارے اعمال تو جیسے ایسے عذاب آنے چاہنا ہے. تو ہم کو بتایا جا رہا ہے پلٹو،
ہم پلٹنے کا سے تیار نہیں ہے. ہم اس طرف جا اب کیا دیکھ کچھ ہے نہیں، فکر نہیں ہے. کیا کرا شیطان؟ 2 چیزاں کرا، کچھ بھی نہیں کرا، 2 چیزاں کرا. ایک موت کا یقین ہمارے پاس سے ہٹا دیا. ہم کو کیا کرا؟ ہم کو مرنا ہے بول کے وہ جو تھا ذہن میں وہ نکال دیا. ہمارے ذہن میں موت کا تصور بھی نہیں ہے. ہم کبھی دیکھ لو، میں نہیں بول رہا ہوں، دیکھ لو، اب ذاتی تجربہ کر کے دیکھ لو. ہم بیٹھتے کبھی سوچتے کام کر رہے ہیں، ہم نوکری کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے تجارت کر رہے ہیں، چلو تجارت کیا کر رہے ہیں؟ سوچتے ایسا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ مال لے کے آنا تو بکتا ہوگا، وہ مال لے کے آئے تو بکتا ہوگا، ایسا کرے تو کاروبار میں ترقی ہوتی ہوگی، یہ کرے تو. کبھی ہم زندگی میں یہ سوچے کہ میں مر گیا تو میں جیسو کیا ہوں گا، خبر میں کیا جواب دوں گا؟ ہمارے ذہن میں نہیں ہے. موت ہمارے ذہن دل میں ہے ہی نہیں. ہمارے تصور میں موت ہے ہی نہیں. ہمارے تصور میں یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ جو ہوں گا، ایسا کروں گا، بیٹے کی شادی ایسا کروں گا، بیٹی کی شادی ایسا کروں گا، ایسا اس کو اتنا پڑھوں گا، اس کو یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، یہ گھر بنوں گا، وہ کروں گا. اسی میں ہے ہم کیا کرتے؟ کچھ کام کر رہے ہیں ہم تو اس کی تیاری کرتے. مثال سمجھنے کے واسطے اگر ہم اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی کر رہے ہیں تو کم سے کم نہیں بولے تو 3 مہینے پہلے سے تیاری شروع کرتے. کم سے کم بروں میں کپڑے بنانا ہے، جا کے پہلے تو شادی خانہ بک کرنا، پھر کپڑے بنانا، پھر ان کو کپڑے بنانا، پھر ان کو دعوت دینا، بورچی کو جیسے پکڑنا، پھر کسی کو جا کے پھر دعوت نامے دینا سب کو، پھر سب تیاری، گھر کو جیسے روشن کرنا، گھر کو رونق کرنا، رنگ لگانا کرنا، سب تیاری کرنا. کتنے؟ کم سے کم 3 مہینے. کئی گئے شادی کے واسطے، شادی تقریب 3 مہینے کم سے کم تیاری. یقین ہے کہ 3 مہینے کے بعد شادی ہے تو تیاری کر رہے. مرنا ہے کچھ بھی تیاری نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے. مرنا ہے، پھر ہم ایمان لائے مرنے کے اوپر، مر کے جی اٹھنے کے اوپر. تو یہ جو واقعات ہے عالم برزخ کی جو سیر کرا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہا، دیکھو تیاری کرو، تم یہ کام مت کرو، تم گناہ مت کرو، کریں گے تو یہاں سزا دوں گا، پھر جہنم میں بھی جیسے دوں گا، آخرت میں جہنم میں بھی ڈالوں گا. ہمارا کچھ بھی نہیں، ہم جو مست ہے، کیا ہوتا دیکھیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ بولا کرو. سفر معراج میں جب بیت المقدس پہنچ گئے، یہ پورے عذابات دیکھے، دنیا سے بچے، عذابات دیکھے، بیت المقدس پہنچے، اور پوری حکمت بھی اپنائے. ایسا نہیں کہ جیسے چھوڑ دی. کیا کرے؟ وہاں پہنچنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ براق کو باندھے، جہاں پر انبیاء اپنی سواری کو باندھتے تھے، بیت المقدس میں جو جگہ پہ انبیاء اپنی سواری کو باندھتے تھے، تو میں نے بھی براق کو وہاں پر، جبرائیل نے براق کو وہاں پر باندھا. کیا ضرورت تھی بھائی؟ کیا ضرورت تھی براق کو باندھ کے؟ چلے آ رہا تھا کہاں نہیں جا رہا تھا. پھر بتا رہے دیکھو کیسا دنیا میں رہنا، دنیا میں کیسا رہنا. ہم کہیں گئے، کیا کرنا؟ اپنی گاڑی کو لاک کر دینا. چوری ہونا ہے مقدر میں تو چوری ہوتی مگر لاک کرنا. لاک نہیں کرے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، لاک نہیں کر کے جیسے گاڑی چلے گئے چوری ہو جاتی. مقدر میں چوری ہے تو ہوتی چھوتی نہیں ہوتی بول کے. تو بتا رہے براق کو کیا کرے؟ جہاں پر
अंबिया इकराम अपनी सवारी को बांधते थे, वहां पे बुराक को बन दिया। फिर वहां पर तमाम अंबियाओं से मुलाकात करें, कम हो पेश 1,24,000 या 1,80,000 तमाम अंबियाओं से मुलाकात करें, वहां पर 2 रकात नमाज पढ़ाएं, फिर वहां से आसमानों की तरफ सफर शुरू हुआ। ये सफर, ये इसका तस्करा फिर अहादीस के जरिए से हमको मालूम होता है। आलम बरज़ख का सफर अहादीस के जरिए से, और बैतुल मक़दिस से सदरतुल मुंतहा तक का सफर अहादीस के जरिए से हमको मालूम होता है कि कैसा कैसा तय करें। फिर आसमान, पहले आसमान में पहुंचे, दरवाजा खुलाया गया। जब आसमान के अंदर के दरवाजा खोल के तो वहां पर आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर सलाम अलैकुम हुई। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने आपका इस्तकबाल किया, और आप देखिए कि आदम अलैहिस्सलाम सीधी जानिब अपनी देख रही और खुश हो रही, और बाएं जानिब देख रही, अफसोस कर रही, रो रही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल से पूछा कि भाई ये क्या माजरा है, आदम अलैहिस्सलाम ऐसा क्यों कर रहे? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम अपनी जब सीधी जानिब देखते हैं तो वो अपनी औलाद को देख रहे हैं, सीधी जानिब भी बाएं जानिब भी। सीधी जानिब जो औलाद है वो जन्नत में जा रही, तो उसको देख के खुश होते हैं, और बाएं जानिब जो लोगों को देख रही, उनकी औलाद है वो दोज़ख में जाने रही, तो उसको देख के अफसोस कर रहे हैं, रो रहे हैं। दूसरे आसमान पे गए, वहाँ पे आपकी मुलाकात याह्या अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम से हुई। तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जिनको अल्लाह ताला ने हुस्न का आधा हिस्सा दिया। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने हसीन थे कि दुनिया में जितना भी हुस्न है उसका आधा हिस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दिया। आप इतने हसीन थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। फिर उससे और आगे बढ़े, इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। ये इदरीस अलैहिस्सलाम कौन है? ये जिंदगी में, हयात में जन्नत में दाखिल हुए, और जब आपसे मुलाकात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इदरीस अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद दी कि भाई इदरीस, बहुत बहुत मुबारक कि आप जिंदगी में ही जन्नत में चले गए। तो आप फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, मैं जन्नत में गया मगर मैं जन्नत नहीं देखा। जन्नत में तो गया मगर मैं जन्नत नहीं देखा। और आप जन्नत कैसा गए? इदरीस अलैहिस्सलाम बहुत इबादत करते थे, तो अल्लाह ताला जिक्र करा कि मेरे इदरीस ऐसी इबादत करते। तो इज़राइल अलैहिस्सलाम बोले कि मैं देखता हूँ कैसा इबादत करते। ठीक है, गए तो हम नबी है, नबी के पास जो ताकत अल्लाह ताला अता करता आम इंसानों से कहीं ज़्यादा ताकत रहती। अगर हम मिसाल के तौर पे हम जो है सो खाना नहीं खा समझे या पानी नहीं पिए, अब हम रमज़ान रोज़े की हालत में सहरी करें, इफ्तार तक हम भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं, बहुत से बहुत रात में 12 बजे तक, यानी एक रात एक दिन, उसके बाद भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते, बेहोश हो जाते। मगर अंबिया इकराम ऐसा 1 महीना भी रह सकते, अल्लाह ताला उनको इतनी ताकत देता है। तो आप इबादत कर रहे थे, तो इज़राइल अलैहिस्सलाम आए, इजाज़त लिए, मैं भी आपके साथ इबादत करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं करूँ। दोनों इबादत कर रहे। देखिए इदरीस अलैहिस्सलाम बोले कि मैं जो इबादत कर सकता हूँ आम इंसान नहीं कर सकता। पूछे कौन है? मैं भी आप कैसी सुनना है, सवाल ही नहीं। नबी होना नहीं तो फरिश्ते होना, क्योंकि हमको जो ताकत मिली है, अल्लाह ताला अंबियाओं को जो ताकत देता है आम इंसान को ताकत नहीं देता। बोले कि मैं जैसा इज़राइल हूँ, मौत का फरिश्ता। दोनों में दोस्ती हुई। कुछ दिनों के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम बोले कि भाई इज़राइल, मेरे को जो है लेना, मौत का मज़ा चखना है कि रूह तुम जो कब्ज़ करते हैं कैसा तकलीफ होती क्या है। नहीं, मैं जो सुना नहीं निकाल सकता अल्लाह के हुक्म के बगैर। ठीक है, तुम अल्लाह से पूछो। ठीक है, अल्लाह से पूछे, अल्लाह बोले ठीक है निकालो, रूह कब्ज़ करे। फिर जो रूह आ गई, डाल दी। सब फिर थोड़े दिन गुजरे,
پھر بولے کہ بھائی اسرائیل تم جو ہے جنت کو آتے جاتے رہتے، میرے کو خالی تھوڑا دور سے بتاؤ نا جنت۔ اسرائیل میں میں نہیں لے کے جا سکتا بغیر اجازت کے، اجازت لے لو اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے اجازت دی، جنت کے قریب ہے، گیٹ کھولے، دیکھے ٹھنڈی ہوا آ رہی، دیکھے بھائی اسرائیل میرے کو نہیں دکھ رہا، میں ذرا وہ جھاڑ تک جا کے آتا ہوں۔ نہیں اجازت میں نہیں لے کے جا سکتا بغیر اللہ کی اجازت لے لو۔ اللہ بولا ٹھیک ہے اجازت دی۔ تو آپ کیا کریں، گیٹ سے اندر گئے جھاڑ کے پاس جا کے بیٹھے۔ اب اسرائیل علیہ السلام باہر ہے، بلا رہے آؤ، نہیں آتا، ارے آؤ، نہیں آتا۔ جو ایک بار اللہ کی رحمت میں آ جاتا پھر انہیں نہیں آتا، جنت میں خطا گیا تو پھر باہر نہیں جاتا، دنیا میں نہیں جاتا نا، دوزخ میں جاتا۔ تو آپ زندگی میں جنت میں لیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد دے رہے ہیں کہ آپ باحیات زندگی میں جنت میں چلے گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جنت میں تو آیا مگر میں جنت ہی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ میں جنت میں جب چلتا ہوں دیکھتا ہوں کہ بہترین محل ہے، بہترین عالیشان بہترین محل ہے، تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں وہ محل کے اندر جاؤں اور محل کو دیکھوں کہ کیسا ہے۔ اور جب میں وہ محل کے قریب میں جاتا ہوں اور اس دروازے میں گھسنا چاہتا ہوں تو غیب سے آواز آتی ہے، خبردار یہ امت محمدیہ کے فلاں بن فلاں کا جو ہے گھر ہے، بغیر اجازت کوئی اندر نہیں آ سکتے۔ میں جو بھی محل میں جاتا ہوں آواز آتی، فلاں امت محمدیہ کے فلاں بن فلاں کا جو ہے محل ہے، اندر نہیں آ سکتی بغیر اجازت، جب تک وہ نہیں آئے بغیر اجازت اندر نہیں آ سکتے۔ کاش میں اگر آپ کا امتی ہوتا۔ اس لیے جب ہم تحمید بنتے یعنی ہم دعا کر کے بولتے کہ جیسو اللہ تعالیٰ ہم کو جیسو امت محمدیہ میں پیدا کرا، فخر رشک انبیاء نکلا، یعنی ہم ایسی امت ہے جس پہ انبیاء رشک کرے۔ کاش میں آپ کی امت میں ہوتا، جنت میں ہوں مگر میں جنت نہیں دیکھا۔ یہ ہم اپنا مقام کھو دے رہے۔ کیا کرنا ہے؟ امت محمدیہ بن جانا، جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے اس کے تحت زندگی گزارنا۔ اللہ اور اس کے رسول جو زندگی گزارنے کا بتا دیے پوری ویسی زندگی گزارنا، اس سے ہٹ کے زندگی اگر گزار رہے ہیں تو امت محمدیہ کے منصب سے ہم ہٹ جائیں۔ ہمارا منصب کیا ہے؟ ہم وہ منصب سے ہٹ جا رہے ہیں، ہم امت محمدیہ بن کے رہنا۔ پھر آگے بڑھے، موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر آگے بڑھے ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو بیت المعمور پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسا یہ کعبہ ہے سیم سیدھا اوپر اس کے سیدھ میں بیت المعمور ہے، سیم یعنی ایسا لائن کھینچو سیدھی لائن بول کے آتی بولتے نہیں ویسا، یہ کعبے سے سیدھا اگر اوپر گئے تو بیت المعمور ہے، وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، وہاں پہ فرشتے طواف کرتے ہیں۔ روایت میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے بیک وقت اس کا طواف کرتے، اور جو فرشتے طواف کر کے نکلتے پھر قیامت تک ان کا نمبر پھر نہیں آتا، اور 70,000 فرشتے طواف کرتے رہتے۔ اس کے بعد پھر آپ وہاں پہ سدرۃ المنتہا پہنچے، سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں آئے۔ اس کے بعد پھر بولے کہ جیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے آگے آپ نہیں، اگر میں بال برابر بھی ادھر ہٹا تو اللہ کے تجلیات سے میں جل کے خاک ہو جاتا ہوں، یعنی اللہ کی جو تجلیات ہیں وہ تجلیات میں برداشت نہیں کر سکتا، میری حد یہاں تک ہی ہے، بال باری بھی اگر میں ادھر ہٹ گیا تو میں اللہ کی تجلیات کا میں برداشت نہیں کر سکتا، میں خاک ہو جاتا ہوں، جل جاتا ہوں۔ آپ جو ہے سو پھر وہاں سے رف پہ سفر کرے عرش تک، وہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم کلام ہوئے،
دیکھے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے اپنی جاگتی آنکھوں سے. اور جب اللہ تعالیٰ پوچھا کہ محبوب میرے لیے کیا لائے ہو، تو یہ ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ یہی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات. میرے پاس کیا لے کے آئیں گے؟ کیا لے کے آئیں گے؟ ہم کیا لے کے جائیں گے؟ کسی بڑے آدمی ہم کو بلائے تو ہم کیا لے کے جا سکتے ہیں؟ سوائے تعریف کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے کہ پاک ہے مولا تو، تیرے سوا کوئی پاک نہیں ہے، بس تیری ہی تعریف ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر بولا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو پھر پلٹا کے جیسو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ مثال دیا، اب سلام کرا اللہ تعالیٰ، اللہ سلام کرا تو کیا جواب دینا؟ وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ خود سلام ہے، سلامتی بھیج رہا. ہم کیا بولتے ہیں؟ السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی بھیجے. وعلیکم السلام، اللہ پہ کو سلامتی کی ضرورت ہے کیا؟ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ والسلام علینا، ہم پہ سلامتی ہو. میرے پہ سلامتی نہیں بولے، کیا بولے؟ علینا، ہم پہ. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے نیک وکار عبادت کرنے والے صالحین پہ. تو اللہ تعالیٰ پوچھا کہ یہ علینا ہم پہ کون؟ میں تو آپ پہ سلامتی بھیجا. تو آپ بولنا تھا میرے پہ سلامتی ہو تیری بول کے بولنا تھا. ہم پہ کون؟ تو بولے کہ میرے گنہگار امتی، میری امتیاں. تیری سلامتی صرف میرے پہ نہیں، میری امت پہ بھی ہونا. والا عباد اللہ الصالحین یہ کیا ہے؟ تو بعض علماء کرام اس کو انبیاؤں سے بھی وہ کرتے ہیں کہ یہ انبیاؤں کے تعلق سے فرمایا گیا، اور بعض لوگ امت کے اولیاء کرام کے تعلق سے فرماتے کہ یہ اولیاء کرام کو سے تعلق سے کہا گیا کہ سلامتی صرف ان کے اوپر بھی ہو. جب یہ کلمات فرشتے سنے تو بولے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ جو کلمات، یہ جو بات چیت ہوئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھا. ہم کیا سمجھ رہے؟ یہ مقام بتایا اللہ تعالیٰ، پہنچ گئے، ملاقات کرے. اللہ تعالیٰ جو وہی کرنا تھا وہی کرے، جو بات کرنا تھا بات کرے. سرکار نے فرمایا جو بات چیت میری اور اللہ کے درمیان میں ہوئی وہ راز ہے، وہ راز نہیں کھول سکتے، کسی پہ بھی نہیں کھول سکتے. تو اس ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخری 10 آیت یا 3 آیت، سورہ بقرہ کے آخری 10 یا 3 آیتیں وہاں پر آپ کو دیا، وہی ڈائریکٹ وہی. یہ آخری کے یہ جو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کے آخری 3 یا 10 جو ہم پڑھتے، آمن الرسول بما انزل الیک وما انزلنا، جو ہم پڑھتے ہیں وہ، اور 50 نمازیں تحفے میں دیا. اور اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کرا کہ جو شرک نہیں کریں گے میں ان کو معاف کر دوں گا. مشرکین کی یعنی ایمان والے کی معافی کا بھی اللہ تعالیٰ اعلان کرا، اور پاکی کا اعلان کرا. 3-4 چیزیں اللہ تعالیٰ دیا. پہلے کیا تھا؟ ہم کو اگر غسل کرنا ہے تو ہم کو 7 وقت جسم پہ سے پانی بہانا پڑتا تھا، 7 وقت نہانا، تو ہم پاک ہوتے تھے. تو اس کو بھی پھر بعد میں وہ اللہ تعالیٰ منقطع کرا، اور 50 کی جگہ 5 نمازیں ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی واپسی میں. پھر اس کو موسیٰ علیہ السلام آپ سے وہ کرے، درخواست کرے کہ امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی، آپ جائیے. وہ جاتے آتے 45 نمازیں اللہ تعالیٰ ہٹا دیا، صرف 5 نمازیں رکھا. تب اس کے بعد سرکار بولے کہ میں اب نہیں جاتا، کیونکہ جب بھی جا رہے 5 نمازیں کم ہو جا رہی. اب یہ 5 نماز ہے، 5 نماز لے کے اگر میں گیا تو پھر اللہ تعالیٰ بولے گا پھر 5 بھی ختم ہو گئے تو پھر میں امت کو کیا رہیں گے، میرے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. اس لیے 5 نمازیں لے کے آ گئے. سورہ بقرہ کی آخری آیتیں 5 وقت کی نماز. مگر اللہ تعالیٰ بولا کہ محبوب 5 وقت کی نماز پڑھیں گے امتی تو آپ کی امت کو 50 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا.
اور ایک جو تحفہ اللہ تعالیٰ دیا امت محمدیہ پر وہ یہ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی امتی اگر ایک نیکی یعنی نیک کام کرنے کا سوچیں گے تو ایک نیکی اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائے گی، اور اگر اس کے اوپر عمل کر لیا، اب جیسا مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھنے کا سوچیں، نیک کام ہے نا، سوچیں ایک نیکی لکھ دیا، نماز پڑھ لیے تو 10 نیکی بھی لکھ سکتا ہوں، 700 نیکی بھی لکھ سکتا ہوں، یہ میری مرضی۔ اور اگر گناہ کرنے کا سوچا تو نہیں لکھوں گا، اور اگر وہ گناہ کر لیا تو صرف ایک ہی گناہ لکھوں گا۔ نیکی کرے تو 10 بھی لکھ رہا، 700 بھی لکھ رہا، اور گناہ کرے تو ایک ہی لکھ رہا۔ یہ امت محمدیہ پہ خاص اللہ کا کرم ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ جب آپ واپس آئے تو آپ فرماتے ہیں کہ بستر گرم تھا، گرم سے مراد ہم کبھی دیکھو سو جاؤ 4-6 گھنٹے بعد اٹھو، بستر کو دیکھو کیسا رہتا، تو اس میں گرمی جو رہتی وہ گرمی ابھی برقرار تھی، اور جو دروازہ کھولے تو زنجیر، دروازے پرانے زمانے میں زنجیر آتی تھی دروازے کے لگانے کی، تو وہ زنجیر ہل رہی تھی۔ کتنی دیر ہلتی؟ تو اتنی دیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے آسمان، 7 آسمان، اور آسمان کس کو بولتے؟ یہ بات آئی تو بول رہا ہوں، آسمان کس کو بولتے؟ ہم یہ آسمان سمجھ رہے ہیں، حد نظر یعنی نظر جہاں ختم ہی وہ آسمان ہے۔ تو ایسے اب یہ ہم کتنی کہاں پہ نظر ختم ہو رہی ہے ہماری؟ پھر بیچ میں سورج ہے، چاند ہے، سب چیزیں ہیں، اس کے بعد آسمان ہے۔ تو ویسے 7 آسمان حد نظر تک وہ اتنا لمبا سفر طے کر کے پھر اللہ سے ملاقات کر کے پھر جنت کی سیر، دوزخ کی سیر، فرشتوں سے ملے، انبیاءوں سے ملے، سب مل کے واپس آئے۔ تو پھر واپس آنے کے بعد اس کے بعد کے واقعات کیا ہوا، کیسا ہوا، ہم انشاءاللہ اس کو مزید سمجھیں گے کہ ٹائم ہمارا انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے تو آئندہ مجلس میں ہم اس کے آگے کے کیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سامنے اس واقعے کو پیش کریں، اور امت کس طرح سے اس کو قبول کری، اور ہم کیسا قبول کرنا، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمے قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔